بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیشنس کی اور اس کی دی۔ تین لاسٹ چیزیں جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، یعنی نالج سے ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ علماء سے پوچھو جو تمہیں نہیں آتا، یعنی جو انسان کو نہیں آتا وہ علماء سے پوچھو۔ اچھا، آج کل کے دور میں دیکھیں بڑا ایزی ہو گیا ہے، آپ کے پاس آن لائن ویب سائٹس ایپلیکیشنز ہیں، آیت اللہ سستانی کی، دوسرے مراجع کے، آپ یہ احکامات میں اب ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے سلو۔ جو چیزیں میری زندگی میں یوز کرتا ہوں، مجھے دیکھیں ابھی یہ نہیں بولیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں عمل نہیں کر رہا تھا، نہیں، اب وہ زمانہ چلا گیا، ابھی سب پتہ ہے۔ ہمیں جو چیز نہیں پتہ ہم وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ بولیں فلانے ملک میں فلانی کھانے کی چیز ملتی ہے، 2 منٹ میں آپ گوگل کریں گے پہنچ جائیں گے، ریسٹورنٹ میں پہنچ جائیں گے وہیں پہ۔ لیکن جو ہے وہ احکام کون مولانا سیکھے؟ چلیں ٹھیک ہے، چلیں مولانا کی ڈیوٹی ہے بھائی، وہ آپ کو بتائے جو یہاں کے مولانا ہے، لیکن پوچھیں تو صحیح، اور شرم نہیں کریں۔ نہیں آتی ہے آپ، مثلا آپ وضو میں غلطی کر رہے ہیں خدا نخواستہ، یا غسل میں غلطی کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور آپ نے نہیں پوچھی تو آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی۔ تو جہاں تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہو، کوئی برا نہیں مانتا۔ آپ مجھ سے پوچھیں مجھے بہت کچھ نہیں آتا، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو بولوں گا نہیں آتا، میں چیک کر کے کتاب سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ ہم خود اپنے ٹیچروں سے کتنی چیزیں پوچھتے ہیں، یا بعض اوقات چیزیں ہمیں پڑھی بھی ہوتی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے، ساری چیزیں انسان کو یاد نہیں، تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے علماء سے پوچھو، اور آگے امام فرماتے ہیں کہ اس لیے مت پوچھنا کہ تم ان کا امتحان لو۔ یہ بھی ہے، بات سے لوگ مولانا کو چیک کرتے ہیں ان کو کتنا آتا ہے، تو یہ امام فرماتے ہیں اچھی بات نہیں ہے کہ تم ان کو کنفیوز کرنے کے لیے، ان کو کچھ کرنے کے لیے، ابھی تمہیں آپ کو پتہ ہے تو نہیں پوچھو امام مولانا سے، نہیں مولانا کو بھی چیک کریں مولانا کو کیا آتا ہے، تو ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو امام اس کو بالکل نفی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کریں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو اگر انسان بعضوں کا دیکھیں، میں نے پوچھ لیا، مجھے اب شوق ہے، میں نے پوچھ لیا، نہیں میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں، پوچھ لیا لیکن عمل نہیں کرنا، پوچھ تو لیا، تو امام جو آگے طرف کہتے ہیں کہ خود اپنی رائے پہ عمل مت کرو۔ اگر پتہ چل جاتا ہے انسان کو تو جو پتہ چل گیا اس پر عمل کرے، پھر یہ نہ ہو کہ پھر میں نہیں ہو تو پتہ تو چل گیا لیکن میرے طریقے میں تو مولانا ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہے، نہیں، پھر آپ نہیں کریں۔ تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ، اور امام اس پہ بھی غور دے رہے ہیں کہ بہتر ہے انسان احتیاط پہ عمل کرے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کو کنفیوژن ہے تو بہتر ہے انسان احتیاط کرے، چیزوں کو طریقے سے عمل کرے۔ آخری چیز جو علم کے بارے میں امام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے میں جلدی مت کرو، یعنی کسی چیز کے بارے میں فتویٰ، مثال کے طور پر انسان کو کوئی علم دینی بات ہو اور آپ کو صحیح طرح پتہ نہ ہو، یا آپ کو ایگزیکٹ نہیں پتہ اور آپ کہہ دیں کہ یہ کر لو، تو یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ دینے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ بعض روایات میں ملتا ہے اہل بیت کی زندگی میں کہ ان کے گھر میں لوگوں نے سوال پوچھا، ان کی زوجہ نے بعض نے خود جواب دے دیے، جواب صحیح تھے لیکن خود دے دیے، امام سے پوچھا نہیں یا کچھ ایسا ہوا، تو کیا کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی گردن کو قیامت والے دن پل مت قرار دو کہ لوگ تمہاری گردنوں سے اتر کے جائیں۔ اگر میں کسی کو کوئی غلط بات گائیڈ کروں گا تو وہ کل کو غلط کرے گا، جب وہ غلط کرے گا تو قیامت میں اس غلطی کا حساب مجھے دینا ہے، لوگ میرے اوپر سے چڑھ جائیں گے، میں پھنس جاؤں گا، انہیں اس نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ تو انسان ان باتوں میں پرہیز کرے، ذرا سے بھی شک ہو، بولے بھائی ویب سائٹ ہے، یہ سائٹ ہے islamcoach.net ہے، ہر لینگویج کے اندر کوسچن آنسرز ہیں ہمارے، آسک شیخ ہے، بہت سارے علماء کی ہیں، sistani.org ہے، alislam.org ہے، بہت سائٹس ہیں ہمارے پاس۔ نہیں ہے فرینچ میں تو آپ محنت کریں، فرینچ میں بنائیں، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ اور لوگوں تک بھی جو ہے وہ یہ ہم علم پہنچا سکیں۔ تو عزیزان محترم، بہرحال ہماری میں
پھر ایک دفعہ آپ سب کی خدمت میں کہ یہ جو سٹیپ ہم نے بتائے ہیں، 3 کا تعلق نفس کی پیوریفیکیشن سے، 3 پیشنس، اور 3 کا تعلق علم سے، ہم ان میں سے تھوڑا تھوڑا اپنی لائف میں ایکٹیویٹ کریں. یعنی آج کے بعد ہم وہ نہ ہوں جو ہم کل تھے. کوشش کریں چینج کریں، اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ دیکھو یہ بات تھی، اس پہ مجھے بھی عمل کرنا ہے، اس پہ آپ، اگر میں بھول رہا ہوں تو آپ مجھے یاد دلائیں. انسان کا اچھا دوست وہی ہے جسے دیکھ کر انسان کو خدا یاد آئے. وہ اچھا دوست ہے انسان کو کہ انسان، اور دوست ایسے ہی بنانے چاہیے انسان کو. کمپنی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے دوست بچوں کے کوئی اور ہو، یہ کہیں اور چلے جائیں. دیکھیں یہ مہینہ گزر جائے گا، زندگی بھی گزر جائے گی. ہر روز 86,000 یا 84,600 ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلی سیکنڈز ہیں. 86,400 سیکنڈز ہیں ڈیلی آلموسٹ. ہم اگر کوئی ہمیں اتنے ڈالر دے ڈیلی، بولے اسپینڈ کرو، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو کتنا اسپینڈ کریں گے؟ یہ صحیح اسپینڈ کریں گے؟ ڈیلی پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. تو ہم اپنے اس ٹائم کو کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں؟ آخر میں امام اسے یہی کہتے ہیں، جو جملہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا، امام اسے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ابھی کہہ دیا، اب عبداللہ اب اس پہ جاؤ اور اس پہ عمل کرو. اور میرے پاس ٹائم جو ہے وہ میں نے ذکر کرنا ہے، نہ کہ میں اپنا وقت، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنا وقت خامخواہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. امام یہ کہہ رہے ہیں ایسے لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی زندگی کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں اور کتنا ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ رمضان ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ الحمدللہ آپ سب آئے، اتنے دن تک آپ نے پوری کوشش کی. مجھے نہیں پتا میں نے کوئی اچھی باتیں کی یا نہیں کی، لیکن انشاءاللہ کوشش پوری کی. باقی خدا قبول کرنے والا ہے کہ کتنا ہمیں فائدہ ہوا. لیکن بہرحال آپ آئے، آپ کا آنا خود ایک اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے کوشش کی، اپنا آرام چھوڑا، اپنی نیند چھوڑی، اپنا ریسٹ چھوڑا، اپنے کاموں کو جو ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کیا ماہ رمضان میں کہ ہم شام کو لیکچر پہ پہنچ سکیں. کچھ لوگ دوسرے شہروں سے آتے رہے، ڈیلی آتے رہے. واقعاً خدا اجر دے گا ان ساری چیزوں کا ان سب کو. بہرحال جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا، دے پٹ ون اسٹیپ اہیڈ، ایک قدم آگے بڑھایا ہے. تو ہم باقی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے باقی قدموں کو بھی اپنی طرف بڑھا دے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.